آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ کچھ روز میں عبداللہ کا کراچی میں جانا ہوا۔ ایک دوست اپنے ایک شیخ کے پاس لے گئے۔ عبداللہ کمرے میں داخل ہوا تو درجنوں لوگ بھرے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب ایک نئے بندے کو مرید بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ہونے والے مرید سے پوچھا، یہ نیک لوگوں کی مجلس ہے، تم شراب تو نہیں پیتے؟ جی نہیں۔ جھوٹ؟ بالکل نہیں۔ غیبت؟ توبہ کریں جی۔ کوئی لڑکی وڑکی؟ اب مرید صاحب خاموش۔ عبداللہ سے پھر صبر نہ ہو سکا اور پہنچ گیا ان دونوں کے سر پر۔ ارے مولوی صاحب، کیوں ڈنڈورا پیٹتے ہو ان چیزوں کا جنہیں خدا چھپا لیتا ہے؟ اور مرید سے کہا کہ بھاگ جا یہاں سے، کیوں زندگی برباد کرنے آیا ہے؟ اور مولوی صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ آپ سے یہ تمام گناہ کروائے جن کی کنفرمیشن آپ اس بچے سے چاہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے نہ شیخ صاحب نے کچھ عنایت کرنا تھا، اور تو اور ساتھ لے جانے والے دوست بھی زندگی بھر کنارہ کش ہو گئے۔ آج عبداللہ کافی عرصے بعد مفتی صاحب کے پاس آیا۔ وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ کہنے لگا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار، اثر و رسوخ یا دولت کی وجہ سے میرے حلقے میں آ جائے یا میرا مرید بن جائے تو یہ بات طریقت میں شرک ہے۔ عبداللہ تو گویا انتظار میں تھا، اس نے سوالوں کی پوٹلی پھر کھول دی۔ مفتی صاحب، جھوٹ کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ میں ہے۔ آدمی سارے بت توڑ دیتا ہے، علم کا، دولت کا، شہرت کا، عمارت کا، عہدے کا، شرک کا، مگر اپنی ذات کا بت بنا لیتا ہے، اسے پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ خلاف معمول کوئی کام ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ کل سے کسی کو اللہ کی طرف نہیں بلاؤں گا، دعوت نہیں دوں گا، پڑھاؤں گا نہیں، اپنے کرتوت ایسے اور نام اللہ کا۔ یہ ہوا یوں کہ وہ پہلے روز سے ہی اپنا پیٹ بھر رہا تھا اور اپنے لیے ہی کام کر رہا تھا، اللہ کے لیے تو تھا ہی نہیں۔ عبداللہ کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اٹھ کے واپس چلا آیا۔ عبداللہ نے اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے کمرے میں قید کیا اور شروع سے ہر بات کا جائزہ لینے لگا کہ ہوا کیا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ویژن بنا کے تمام ان لوگوں کی گردنیں اتارنی شروع کر دی تھیں جن کا ویژن بظاہر کچھ نہ تھا، اور وہ خود پرستی کے ایسے گرداب میں پھنستا چلا گیا جس کا اندازہ اسے خود بھی نہ ہو سکا۔ مفتی صاحب کے دو جملے اس کے کانوں میں زہر گھول رہے تھے، میں کا نشہ ایک رات میں اتر جاتا ہے اور میں کا نشہ زندگی بھر نہیں اترتا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چھن جاتی ہے وہ اختیار ہے۔ ساری اکڑ، فوں فاں، ٹان ٹان سب گئی، اب کر لو بات۔ جیسے جیسے عبداللہ سوچتا گیا ویسے ویسے اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور بلو اندر آئی۔ عبداللہ کی حالت دیکھتے ہی بلو نے پوچھا، اب کیا ہے عبداللہ؟ اب کیوں پریشان ہو؟ کس ٹرک کی لال بتی کے پیچھے بھاگ کر آئے ہو؟ اور عبداللہ بچوں کی طرح بلک کے رونے لگا۔ جذبات کا جوار باٹا تھما تو عبداللہ نے کہا، دیکھو عبداللہ، سب سے پہلے تو دھیمے ہو جاؤ، تربیت نیستی کو کہتے ہیں۔ میں کچھ نہیں سے بہتری کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے آپ پہ کام کرو۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے یا تو اسے آ کے ماں باپ کو بتانا نہیں پڑتا بلکہ محلے والے آ کے بتا جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جب تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ کام لیا جائے تو اللہ کے یہاں سے بلاوا خود ہی آ جائے گا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ لوگوں کو حقیر مت جانو، گناہ گاروں کی عزت کرو۔ گناہ بھی تو ایک تعلق ہی ہے اپنے رب سے۔ جس اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا اسی اللہ نے کسی کو کہیں اور رکھ چھوڑا ہے۔ خدائی کاموں میں علت نہ ڈھونڈا کرو، اس کا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ عبداللہ، کبھی کبھی کوئی شخص کچھ نہ کر کے بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال
میچ کے اس کھلاڑی کی سی ہوتی ہے جو پورا میچ کچھ نہیں کرتا، جسے تمہارے جیسے لوگ ویژن لیس مخلوق کہتے ہیں، مگر پھر آخری بال پہ لگنے والا باؤنڈری کا چھکا اس کے ہاتھوں میں آ کے گرتا ہے اور وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ عبداللہ گناہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، یہ بندے کو بندہ بنا کے رکھتے ہیں۔ گناہ ہو ہی نہ تو بندہ اوتار بن جائے، میں تو گناہگار بندی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پرسکون قلب والوں کی تہجد سے ندامت میں تڑپنے والوں کی راتیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ عبداللہ کان کھول کے سن لو، منزل تو بیوقوفوں کو ملتی ہے، عقل مند آدمی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ عبداللہ کو بلو سے اس قسم کی گفتگو کی قطعاً امید نہ تھی۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلا تو کہنے لگا، اللہ کی ولی، تجھے یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ بلو نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا اللہ صرف تمہارا ہے؟ کیا کسی اور کو مانگنا نہیں آتا؟ کیا کوئی کنواں دیکھا ہے جس میں پانی باہر سے ڈالتے ہوں؟ علم ہمیشہ اندر سے آتا ہے، باہر سے تو معلومات ملتی ہیں، اور مفتی صاحب بھی صرف تمہارے تھوڑا ہی ہیں، ان کے لیکچرز میں نے بھی تم سے زیادہ سنے ہیں۔ عبداللہ ایک کام کرو، عمرے پہ چلے جاؤ، شاید تمہارا دل کچھ ہلکا ہوگا۔ عبداللہ کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی بلو اندر سے کتنی گہری ہے، اور اپنے آپ کی جستجو میں اس نے آج تک بلو کو دیکھا ہی نہیں۔ کتنے سلجھے ہوئے طریقے سے ہمیں الجھن میں ڈال جاتے ہو۔ آج عبداللہ کا دن آفس میں اچھا نہیں گزرا۔ واپسی پر وہ سیدھا مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور پوچھنے لگا، مفتی صاحب، یہ لوگ اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ عبداللہ، جیسے پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کی یا سکسیس کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کا ظلم، جھوٹ اور حسد برداشت کیا جائے۔ اور یہ ایسے نہیں کہ سال دو سال میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، یہ ایسے برستا ہے جیسا کہ مونسون میں بارش۔ تم زکوٰۃ دیتے جاؤ، اللہ کا فضل بھی میم بن کے برسے گا۔ ہاں مفتی صاحب، مگر جو تن بیتے وہ تن جانے۔ یہ تو عبداللہ، پاکستان میں 3 چیزیں حرام ہیں: سور کا گوشت، پڑھنا اور سچ بولنا۔ ان تمام باتوں سے واسطہ تو پڑھنا ہی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صحیح راستے پر بھی ہے یا نہیں؟ جب کوئی بندہ صحیح راستے پر ہوتا ہے تو 3 میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ اس کا دل کسی کام کے لیے کھول دیتا ہے، اور پھر دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف، وہ صرف وہی کام کرتا رہتا ہے۔ نمبر 2، اس کا جس بندے سے تعلق ہوتا ہے وہ اس سے جا کے پوچھتا ہے کہ کیا کروں، تو اللہ اس کے ٹیچر شیخ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، وہ اسے وہی مشورہ دے دیتا ہے اور بندہ کام سے لگ جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بندہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کام میں ڈال دیا تو بہک جائے گا۔ اب یہ بندہ تمام عمر ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے اور کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا، مگر جب مرتا ہے تو فلاح پا جاتا ہے۔ اچھا ہے، یہ بتائیے، ٹیچر، استاد کون ہوتا ہے؟ نلکا دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ دھوپ میں گرمی کی شدت سے تپ رہا ہوتا ہے، اب کوئی آدمی آئے اور اس میں سے ٹھنڈا پانی نکلے تو بندہ کتنا خوش ہوگا۔ مگر اگر نلکے کی زبان ہوتی تو بندے کا شکریہ ادا کرتا کہ تو آیا تو میرے میں سے بھی پانی گزر گیا۔ اسی طرح ہر طالب علم اپنا رزق لے کے آتا ہے، یہ اس کی طلب ہے جو پانی کھینچتی ہے ٹنکی میں سے۔ نلکے کو اترانا نہیں چاہیے، اگر مانگنے والے ہاتھ نہ رہیں تو دینے والے کا مصرف نہیں بچتا، بس اللہ سے مانگتا رہے۔ جیسے پیٹرول پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اسی طرح روحانیت بھی خرچ ہو جایا کرتی ہے۔ پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو کنزیوم کر لیتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ رات کی تنہائی میں اپنے رب سے کنیکٹ ہو کے چارج ہو جایا کرے۔
اچھا تو یہ بتائیں کہ رہبر منٹور کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ چند باتیں دیکھ لیں۔ تربیت کہاں سے ہوئی ہے، کس سے کہاں پڑھا ہے؟ تربیت کے لیے زندوں کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ نمبر 2، تقوی اور ذکر سے واسطہ ہو۔ نمبر 3، کتابیں پڑھتا ہو، آس پاس موجود معاشرے کے اتار چڑھاؤ کا علم ہو۔ نمبر 4، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹیچر ضرور ہو، خود سے اس فیلڈ میں پختگی نہیں آتی۔ عبداللہ مفتی صاحب نے بات جاری رکھی، سالے سے پہلے مصلح بننے کا شوق ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اسے بیٹے سے پہلے باپ بننا ہے۔ ایسا آدمی ایک پورے حلقے کو برباد کر جاتا ہے۔ مفتی صاحب کیسے یقین آئے کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے بس ٹھیک ہے اور دل ایک طرف ہو جائے؟ یقین کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ یہ ڈر اور خوف رہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا بھی کہ نہیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ اسی امید و خوف کے بیچ زندگی گزر جائے۔ جوانی میں خوف غالب رہے تو بڑھاپے میں امید، یقین کا نہ ملنا ہی اچھی بات ہے۔ اچھا اب آخری سوال، جی فرمائیے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کمرہ بند کر کے کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ پہ کام کریں، جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں کمال حاصل کریں، فی الحال باقی ساری فکریں چھوڑ دیں۔ عبداللہ کی زندگی میں اب کافی ٹھہراؤ، کافی دھیما پن آ گیا تھا۔ اب اس نے گھر اور بچوں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد بڑے بیٹے کا رزلٹ آ گیا، انگریزی اور ریاضی میں 90% سے زیادہ مارکس، جبکہ اردو میں صرف 40%۔ بلو نے عبداللہ سے کہا کوئی ٹیوٹر لا دو۔ عبداللہ انگریزی اور ریاضی پڑھانے کے لیے ٹیوٹر لے آیا۔ بلو نے خوب سنائی، مارکس تو اردو میں کم ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیا، ہم عمومی طور پر ایک ویل راؤنڈر پرسنالٹی کا خواب دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھائی میں بھی ٹاپ کرے، کھیل میں بھی، ڈرامے میں بھی، بیت بازی میں بھی۔ بچوں پہ رحم کھانا چاہیے، انسان کے بچے ہیں، فیکٹری میں تھوڑا ہی بنے ہیں۔ مجھے عبد الرحمن کو غالب یا اقبال نہیں بنانا، مگر انگلش میں شیکسپیئر ضرور بنے، ریاضی میں پال آرڈش بن جائے۔ جو سٹرینگتھ ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں، ویکنس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ بلو کو اس بار بھی عبداللہ کی منطق سمجھ نہ آئی، مگر وہ ہنس کے خاموش ہو گئی۔ چلو اسی بہانے یہ بچوں میں دلچسپی تو لے رہا ہے۔ عبداللہ نے اب تینوں بچوں کو گھر میں خود پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں قرآن پاک کی تعلیم بھی دلوا رہا تھا، مگر وہ اسلامی تعلیم سے کچھ مطمئن نہ تھا۔ ایک دن اپنے ایک دوست سے ذکر کیا جو کسی یونیورسٹی میں بڑے پروفیسر تھے۔ عبداللہ نے کہا پروفیسر صاحب، میں بچوں کی دنیاوی تعلیم سے تو مطمئن ہوں مگر دینی تعلیم سے نہیں۔ مولوی صاحب صحیح نہیں پڑھاتے، میں کیا کروں؟ عبداللہ تم بچوں کی اسکول فیس بھرتے ہو؟ جی 50,000 فی بچہ تو ایڈمیشن کے دیے ہیں، 9,000 ماہانہ الگ، تو 27,000 فیس ہے 3 بچوں کی۔ اسٹیشنری اور ٹرپ کا خرچہ الگ اور آنے جانے کی ٹرانسپورٹیشن، کل کتنا ہوا؟ پروفیسر صاحب نے سوال کیا۔ عبداللہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے متعجب لہجے میں بولا، کوئی 35 سے 40,000 ہوں گے۔ اچھا اور مولوی صاحب جو گھر پڑھانے آتے ہیں انہیں کیا دیتے ہو؟ جی 1,500 روپیہ مہینہ تینوں بچوں کے۔ عبداللہ نے شرمندگی سے جواب دیا، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، کوئی ایسا مولوی ڈھونڈو جو ایڈمیشن کے 1.5 لاکھ لے، پھر کم از کم 15,000 مہینہ، پھر دیکھو دینی تعلیم کیسے جاتی ہے۔ عبداللہ شرمندہ گھر لوٹا اور مولوی صاحب تبدیل کر دیے۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا، اسے آج آفس سے عمرے کی چھٹی مل گئی۔ کچھ ہی روز بعد عبداللہ بلو کے ساتھ عمرے پہ جا رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، شرمندگی بھی، امید بھی اور ڈر بھی۔ راستے بھر سوچتا رہا کیا دعائیں مانگے گا اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی کیا کہے گا۔ سنا تھا لوگوں کو رونا آتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، مگر عبداللہ کو ایسا کچھ نہ ہوا۔ ایک عجیب سا سرور تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا، من جا میرے ربا، من جا میرے ربا۔
ہاتھ جوڑ کے تجھ سے تجھی کو مانگنے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے تجھ سے تجھی کو مانگنے آیا ہوں، نہ مراد نہ لوٹانا، سخی کی شان ہوتی ہے کہ پکڑ لے تو چھوڑ دیا کرتا ہے، پوچھیو نہیں میرے اللہ، پوچھنا مت، حساب مت لینا اللہ، ایسے ہی چھوڑ دینا۔ طواف میں عبداللہ طرح طرح کی دعائیں مانگتا رہا، اللہ مجھے گھر دے دے، اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ علم دے دے، اللہ لکھنا سکھا، اللہ بولنا سکھا، اللہ تقویٰ دے، اللہ ہاتھ پکڑ، اللہ راستہ دکھا، اللہ رسوا نہ کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ عمرے سے فارغ ہو کے عبداللہ مدینہ المنورہ گیا، وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کو بڑا سکون ملا۔ یوں بھی رمضان کی تاک راتیں تھیں، عبداللہ نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے۔ عبداللہ نے اپنی پہلی نعت بھی یہیں کہی اور دن رات زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتا رہا، مگر وہ نہ ہوئی۔ عمرے سے واپس آ کر عبداللہ نے اپنے آپ اور گھر والوں پہ کام شروع کر دیا اور دنیا سے تقریباً لا تعلق ہو گیا۔ دوست احباب کم ہوتے چلے گئے۔ امین بھائی اور احمد صاحب سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی۔ ایک درد کا احساس تھا جو عبداللہ کو ہوتا اور وہ ان سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ جو کچھ پڑھا رہے تھے وہ غلط تھا، خود عبداللہ کو اس نے بڑا فائدہ پہنچایا۔ سوگ اس بات کا تھا کہ ایسے بڑے لوگوں سے سیکھ کر بھی عبداللہ کورا ہی رہ گیا۔ وہ کنویں سے بھی پیاسا آ گیا، اس نے صحیح علم سے بھی غلط چیز سیکھ لی، اور جو علم اسے ملا وہ اسے برتنا نہ آیا۔ جب بھی ان کورسز کا خیال آتا عبداللہ کو اپنے اندر موجود میں یاد آ جاتی اور وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر لیتا۔ جب کبھی جاب یا کوئی اور مسئلہ پیش آتا عبداللہ مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتا اور وہ کوئی نہ کوئی تسلی بخش جواب دے دیتے۔ ایک دن عبداللہ نے پوچھا کہ اسے ہی کیوں اتنی پریشانیاں آتی ہیں؟ ایک دنیا ہے جو مست ہے، خوش و خرم ہے، اس کے دل کو چین کیوں نہیں آتا؟ یہ سر پٹول قسم کے لوگ اس کے ہی نصیب میں کیوں؟ مفتی صاحب نے دھیمے سے جواب دیا، عبداللہ ہم مریضوں کے معاشرے میں زندہ ہیں، حتی الامکان صبر کیا کرو۔ اس معاشرے میں سچ بولنے کی زکوٰۃ تنہائی ہے۔ کوئی جانور پال لو کہ کہنے سننے کو کوئی تو ہو پاس میں۔ ابھی عبداللہ کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آ ہی رہا تھا کہ اسے امریکہ سے ایک فیلوشپ اور مل گئی۔ 2 ماہ کے لیے وہ خوشی خوشی گیا اور درجنوں میٹنگیں کیں۔ اس بار اس نے امریکہ ایک نئے رنگ سے دیکھا اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ ورلڈ کلاس ادارے بنتے کیسے ہیں، وہ کون سی سوچ، کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ درجنوں تھنک ٹینکس میں گیا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے سربراہان سے ملا اور ایک سے بڑھ کر ایک ویژنری بندے سے ملا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر بڑا کام کرنا ہے تو دنیا سے اچھائی یا تعریف کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور سر جھکا کے کام کرنا چاہیے۔ عبداللہ فیلوشپ سے واپس آیا اور جاب سے استعفیٰ دے دیا۔ اب کی بار تو بلو بھی پریشان ہوگی کہ کیا ہو گیا۔ یونیورسٹی وہ چھوڑ چکا تھا اور کارپوریٹر ورلڈ سے بھی دل اچاٹ ہو گیا۔ عبداللہ اب کیا کرو گے؟ بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ گاڑی بھی نہیں رہے گی، گھر بھی، اور کوئی سیونگ بھی نہیں ہے۔ جتنا پیسہ کمایا تم نے سب لگا دیا پڑھائی، کتابوں اور صحرا نوردی، دنیا گھومنے میں۔ بلو یہ 9 سے 5 والی جاب خوابوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہم اپنی کمپنی کھولیں گے، اپنی مرضی کا کام کریں گے، اتنے تو پیسے مل ہی جائیں گے کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ ہم دن رات کو مکس کر دیں گے۔ تو تیاری پکڑ، آج رت جگہ ہے۔ اللہ سائیں تھک گیا ہوں، لوگوں کی غلامی کرتے کرتے، کسی اور کے ویژن پہ کام کرتے کرتے۔ آج سے تو میرا CEO بن جا اور کوئی اچھا سا کام لے لے کہ میری دنیا اور دین دونوں سنور جائیں، آمین۔ عبداللہ نے شہر میں کیلوریز کے مطابق برگرز کی دکان کھول لی۔ بلو نے بڑا سمجھایا، دنیا ہنسے گی، PhD کر کے برگر بیچ رہے ہو، مگر عبداللہ نے ایک نہ سنی۔ کہنے لگا، بلو دل میں ایک بڑا قبرستان بنا کے کل جہاں کو ایک بار ہی دفنا دو اور فاتحہ پڑھ لو تاکہ آج کے بعد کسی کی تعریف سے کوئی فرق نہ پڑے نہ برائی سے۔ دکان تو کھل گئی مگر
گیس نہ لگ سکی۔ رشوت کے بغیر اس ملک میں کوئی کام مشکل سے ہی ہوتا ہے، کبھی سلنڈر دستیاب تو کبھی نہیں۔ کچھ ہی مہینوں میں عبداللہ کو دکان بند کرنا پڑی، نقصان الگ ہوا۔ اب کی بار بلو نے سوچا کپڑوں کا بوتیک کریں۔ یہ کام اچھا چل نکلا، مگر کچھ ہی ماہ میں مینیجر پیسے لے کے بھاگ گیا اور عبداللہ اور بلو پھر روڈ پر۔ بلو نے ہنستے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ کے ابو ٹھیک ہی کہتے تھے، پتہ نہیں کس فقیر کی بد دعا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں چلتا، ایک مسلسل گرداب ہے جس میں پھنسے رہتے ہو۔ عبداللہ نے ہنس کے جواب دیا، بلو، زندگی نام ہی ہمت اور محبت کا ہے۔ کم ہمت لوگوں کو مر جانا چاہیے تاکہ ہمت والے ریسورسز کا استعمال کر سکیں۔ تو غم نہ کر، بچوں کا اسکول چھوٹ گیا تھا، گاڑی بک چکی تھی اور کوئی راہ سجائی نہ دیتی تھی۔ آج عبداللہ نے پھر رت جگہ کرنا تھا۔ یا اللہ، پھر سے ناکام ہو گیا۔ اب تو نیا کام کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب تک بلو نے بڑا ساتھ دیا، وہ بھی پریشان ہے، بچوں کی پڑھائی بھی چھوٹ چکی ہے۔ تو ہی ہے، تیرے سوا کس سے مانگوں، تو ہی مدد کر۔ عبداللہ نے اگلے ہفتے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کمپنی کھول لی۔ اس کام میں اس کا نام بھی تھا اور وہ ماہر بھی تھا، تو کچھ کام ملنا شروع ہو گیا۔ عبداللہ نے ایک بار پھر دن رات کا فرق باقی نہ رکھا اور کمپنی دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسے ایک سرمایہ کار سے فنڈنگ بھی مل گئی اور صرف 1 سال کے عرصہ میں عبداللہ کا اپنا گھر، اپنی گاڑی بھی ہو گئی اور بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ معاشی فراغت نصیب ہوئی تو عبداللہ کی توجہ پھر ذکر و اذکار کی طرف آئی۔ وہ رمضان میں مفتی صاحب کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ خوب گزرے گی، مل بیٹھیں گے جو دیوانے دو۔ آج عبداللہ کی ملاقات ملک کے ایک مایہ ناز صحافی سے ہوئی۔ عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ وہ لکھنا چاہتا ہے، کوئی مدد کریں۔ انہوں نے جواب میں عبداللہ کی عمر پوچھی، 35 سال۔ آپ یہ خیال چھوڑ دیں، صحافی نے فیصلہ سنایا، کیونکہ اگر آپ میں لکھنے کا ہنر ہوتا تو اب تک دنیا آپ کا نام جان چکی ہوتی۔ دیکھیے، میں دنیا کے 200 ممالک گھوما ہوں، میں نے آپ کا نام نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے صحافت کیا آپ نے دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ آئندہ کر سکتے ہیں؟ 35 سال ایک لمبی عمر ہوتی ہے کچھ کر دکھانے کے لیے۔ آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ کا ویژن کیا ہے، اگر کوئی ہے تو؟ عبداللہ نے جواباً کہا، جی کوشش کر رہا ہوں انسان بن جاؤں، بندہ بن جاؤں، بس اور کچھ نہیں۔ اتنے میں صحافی کے ساتھ موجود ایک پولیس افسر نے سوال جاڑ دیا، ارے آپ وہی عبداللہ تو نہیں جو سینیٹر اسکالرشپ پر امریکہ گئے تھے اور ابھی حال ہی میں ایک فیلوشپ کر کے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ آپ تو غدار ہیں، امریکہ کی ایجنٹ ہیں۔ یہ قطعاً غیر متوقع وار تھا۔ عبداللہ نے بمشکل تمام اپنے غصے کو سنبھالا اور دھیمی آواز سے کہا، ماشاءاللہ، آپ کی ان معلومات کا ماخذ کیا ہے؟ فلاں مولوی صاحب نے ایک مجلس میں یہ بات کہی تھی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ عبداللہ مولوی صاحب سے نہ صرف مل چکا تھا بلکہ انہیں جانتا بھی تھا۔ اگلے دن عبداللہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ سلام دعا کے بعد عبداللہ نے عرض کی، حضرت یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے سوچا بجائے اس کے کہ کوئی بدگمانی رکھوں ڈائریکٹ آپ سے ہی پوچھ لوں۔ مولوی صاحب گویا ہوئے، نہیں بھائی، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا ڈاکٹر عبداللہ کی پرسنالٹی پہ تشویش ہے، باقی باتیں دنیا نے خود ہی لگا لیں۔ عمومی طور پر جینز جیکٹ پہننے والوں کو مذہبی طبقے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ لڑکیوں وغیرہ کے چکر میں رہتے ہیں جو بار بار امریکہ جائیں، وہ شراب سے کہاں بچ پاتے ہیں۔ ارے حضرت، تو زانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، غدار اور امریکی ایجنٹ کیسے ہوا؟ جانے دو عبداللہ، بہت سی باتیں اگر نہ کہیں تو اٹھا لیے جائیں گے۔ تمہیں ان باریکیوں کا نہیں پتہ، وطن کی محبت کے ثبوت کے طور پر غیروں کی برائی لازم ہوتی ہے۔ جی حضرت، سچ کہا۔ اٹھے تو ایک دن سبھی جائیں گے اور بڑا ہی سخت دن ہوگا وہ۔ ٹھیک ہے، وہیں ملتے ہیں۔ اور عبداللہ دل پہ ایک زخم اور سجائے واپس آ گیا۔ عبداللہ اس رمضان کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتا تھا اور اس نے اہتمام کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ روزے، تراویح، ذکر و اذکار، نمازیں، تلاوت و نوافل سب پڑھے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا رمضان میسر آیا کہ اس پہ پڑھائی کا بوجھ نہیں تھا، نہ ہی جاب کی جھنجھٹ۔
کمپنی کے سارے کام ایک ماہ کے لیے بلوں کے حوالے کر دیے۔ عبداللہ نیکیاں کرنے میں جتا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا رمضان کی طرح اعتکاف بھی پرفیکٹ ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے 2 دن پہلے عبداللہ کو ایک فون کال آئی۔ ہیلو سر عبداللہ جی بول رہا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو مس کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں تھی، آپ کی اسٹوڈنٹ۔ جی ہاں یاد آیا، میں ٹھیک ہوں، میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوں۔ اور عبداللہ نے کوئی 10 منٹ بات کی، فون رکھا اور احساس ہوا کہ کئی جملے نامناسب تھے اور اسے کسی بھی طرح اس لڑکی کے جذبات کو سراہنا نہ چاہیے تھا۔ پرفیکٹ رمضان کا بت دڑم سے زمین پر آ گرا۔ ایسی ندامت ہوئی کہ عبداللہ کو بخار چڑھ گیا اور اگلے روز روزہ بھی نہ رکھ سکا، جس کا اسے شدید افسوس رہا۔ آج اعتکاف کا دن تھا، عصر کے بعد مسجد پہنچنا تھا، مگر عبداللہ ہسپتال میں 104 بخار میں تپ رہا تھا۔ ظہر کے بعد عبداللہ نے بامشکل تمام اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ اے اللہ، اے میرے مالک، غلطی ہو گئی، میں کسی کام کا نہیں ہوں، معاف کر دے۔ امریکہ میں ویڈنگ کریشر بہت ہوتے ہیں، بن بلائے مہمان مجھے بھی اعتکاف کریشر کے طور پر ہی بلا لے، میرا بخار اتار دے۔ جہاں اتنے سارے نیک لوگ آئیں گے وہاں اس بدکار کو بھی بلا لے۔ مثال کے طور پر لوگ مجھے کو دیکھ کے کہہ سکیں گے ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بلاتا۔ میرے مالک، شادی میں لوگ فقیروں کو بھی کھانا کھلا دیتے ہیں، تو اس فقیر کو بھی بلا لے، معاف کر دے میرے مولا، اب نہیں کروں گا۔ عصر سے کچھ پہلے عبداللہ کا بخار ٹوٹا اور عبداللہ آخری منٹ پر مسجد پہنچ گیا۔ مسجد میں ناموں کا اندراج ہو رہا تھا، ایمرجنسی کی صورت میں کسی سے کانٹیکٹ کیا جا سکے۔ عبداللہ نے ڈر کے مارے اپنا ذیلی نام لکھوا دیا، کہیں نام کی وجہ سے اعتکاف سے ہی نہ نکالا جائے، ویسے بھی وہ اعتکاف کریشر ہی تو تھا۔ آج رات بڑی باری گزری، گناہوں کی کسک بار بار ہچکولے لے لیتی اور عبداللہ کو اپنی ذات سے نفرت ہو رہی تھی۔ مفتی صاحب سے فجر کے بعد تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو عبداللہ نے جا کے سب کچھ بیان کر دیا کہ کیا کالے کرتوت کر کے یہاں چلا آیا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے اعمال کی نحوست کی سزا اللہ تعالیٰ اس سے مفتی صاحب کا ساتھ بھی نہ چھین لے۔ وہ ایک بار پھر کنویں سے پیاسا نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ مفتی صاحب نے تمام بات سنی اور کہا، سو جاؤ عبداللہ، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، چلتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عبداللہ سونے لیٹ گیا، مگر یہ دعا مانگتے مانگتے، اے اللہ، میں آج تیری حصے مزاح کا قائل ہو گیا ہوں، تو ہی نیکیاں کرواتا ہے، تو ہی گناہ کرواتا ہے، تاکہ شاید میں بندہ بن کے رہوں، تو مجھے آسانی والا راستہ دے، مجھ پہ کرم کر میرے مالک۔ عبداللہ سو کے اٹھا تو کافی فریش تھا اور ایک عجیب سی خوشی کا احساس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ اپنی ذات کا جو بت وہ پچھلے 35 سالوں سے اٹھائے پھر رہا تھا وہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں تو نکلتی نہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ آج اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ جو نیکی دعویٰ پیدا کرے اس سے وہ گناہ بہت بہتر ہے جو توڑ کے رکھ دے۔ اور آج بلو کی بات بھی سمجھ آ گئی کہ گناہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ تبھی اسمبلی تو وہ مفتی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گیا جو لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے گناہ کرنے سے زندگی کم ہو جاتی ہے اور وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے، خصوصاً جس جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے وہاں گناہ کرے گا تو شاید روزی بڑھ جائے مگر برکت نہیں رہے گی۔ عبداللہ کو وہ تمام فلمی گانے یاد آئے جو اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کی مدد سے ہی تو رزق کماتا۔ اس کا سر ندامت سے جھک گیا، اس نے جٹ سوال کر دیا، مفتی صاحب ندامت کی انتہا کیا ہے؟ چھوڑ دے اس کام کو جس سے ندامت ہو رہی ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، کیا جواب دے گا؟ چاہیے کہ بندہ بن کر رہے۔ مفتی صاحب ایک بات اور، میں عمرے پہ گیا، نہ مجھے رونا آیا نہ ہی کوئی کیفیت گزری، تو کیا میرا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اصل عبادت ہے، کیفیت نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کی 2 راہیں ہیں، ولایت کی اور نبوت کی۔ ولایت والی راہ بڑی متاثر کن ہے، کمالات، معجزات، منزلیں، سلوک، مگر یہ خطرناک بھی بہت ہے، بڑی گھاٹیاں ہیں۔ دوسری نبوت کی ہے، سیدھی سادی، بندے کو بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، ایمان کی 4 سٹیجز ہیں۔ نمبر 1 صحیح عقیدہ، نمبر 2 صحیح علم،
نمبر 3 صحیح عمل، نمبر 4 اخلاص۔ عبداللہ کافی دیر تک ان باتوں پر سوچتا رہا۔ نہ تو اس کا عقیدہ ہی صحیح ہے، علم پاس ہے نہیں، عمل وہ کرتا نہیں، اور اخلاص میں اپنی ذات کو ہی پوجتا ہے۔ وہ اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا کہ کچھ دل ہلکا ہو۔ نماز پڑھ کے عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، لوگ تجھ سے اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر معافی مانگتے ہیں، میرے پاس تو نیکیاں ہیں ہی کوئی نہیں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کے صدقے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی تو وہ ذات ہے جو میرے اور میرے نفس کے درمیان حائل ہونے پر قادر ہے۔ اے میرے مالک، تیری شان کی قسم، میں تو آج تک کسی گناہ سے لطف نہ اٹھا سکا۔ گناہ سے پہلے بھی تیرا خیال، گناہ کے بیچ میں بھی تیرا ڈر، اور گناہ کے بعد بھی تیرا خوف۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو کیا کرے گا مجھے عذاب دے کر؟ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور صرف تجھی پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرے ٹوٹے ہوئے بے لطف گناہوں کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اے میرے مالک، صلاحیت اظہار کی طلبگار ہوتی ہے، تیری رحمت کی شان ہے تو مجھ جیسے گناہ گار کو بخش دے۔ میں تمام عمر تجھے یاد رکھوں گا، اپنی بے قیمت نیکیوں میں، اپنے ادھورے گناہوں میں اور اپنی تڑپتی دعاؤں میں۔ آج اعتکاف کا دوسرا روز تھا اور عبداللہ پہلے روز کی نسبت کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کئی ایک سوال تھے جو اس کے دل و دماغ پہ چھائے ہوئے تھے۔ یہ گناہوں کی عادت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیا مال و دولت کمانا بری بات ہے؟ اخلاقیات کا حل کیا ہے؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ دے گا؟ اس تلخ معاشرے میں گزارا کیسے ہو؟ بندہ اللہ کی راہ میں محنت کرتا رہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے پرواہ نہ کی اور ضائع کر دی تو؟ عبداللہ مسجد میں بیٹھا لوگوں کو ذکر و اذکار میں مصروف دیکھ کے قرآن شریف پڑھتے دیکھ کر بڑا اداس ہو رہا تھا کہ ایک یہ ہیں مزے سے عبادت کر رہے ہیں، جنت خرید رہے ہیں، اور ایک میں ہوں سوالوں کی ایک فصل کاٹوں تو دوسری پکے تیار ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے مفتی صاحب ایک کونے میں بیٹھے نظر آئے۔ وہ سیدھا ان کے پاس گیا اور ایک ہی سانس میں سارے سوالات کر ڈالے۔ مفتی صاحب نے ہمیشہ کی طرح عبداللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور گویا ہوئے، گناہوں کی خواہش کا ہونا بہت کام کی چیز ہے، یہ اپلے ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، اسے اللہ کی خوف کی یاد میں جلاؤ اور ترقی کرو۔ گناہ سرکش گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں رام کرو اور آگے بڑھو۔ جب خلا میں راکٹ جاتا ہے تو اضافی چیزیں پھینک دیتا ہے، بندہ جب معرفت الہی کے سفر پہ جاتا ہے تو اسے بھی اضافی چیزیں پھینک دینی چاہیے۔ آدمی کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفار بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہی تو ہے۔ اور پیسے کمانے میں کیا عیب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیسہ یا دولت کیا ہی اچھی چیز ہے، جب کسی ایمان والے کے ہاتھ میں ہو اس سے ادارے بنائیں، لوگوں کو آسانیاں پہنچائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو خرچ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھا دے گا، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اور اخلاقیات کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ زندگی بھر سچ بولو، انتہائی غصے میں بھی اور شدید خوشی میں بھی، اور اللہ کی طلب کا ہونا بذات خود گارنٹی ہے کہ اللہ نے ملنا ہے۔ نیکی کا اجر 10 گنا کم از کم۔ اب طلب بھی تو نیکی ہوئی نا۔ اللہ اپنے بندوں کو ضرور رزق دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ 3 میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا تو زندگی میں ہی اللہ ان کے جانشین تیار کر دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ کوئی اور بندہ کہیں سے آ جاتا اس کے متبادل کے طور پر، وہ اس عرصے میں کہیں اور تیار ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ اس کے کام کو بچا کے رکھ لیتا ہے۔ جب کوئی اہل آتا ہے تو وہ وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور معاشرے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ مثبت سوچ سے کام کریں۔ منفی سوچ کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آدمی مثبت کی طرف پیش قدمی سے رک جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کی طرح کام کرنا چاہیے جو کڑوا پی کے لوگوں کو میٹھا شہد دیتی ہے۔
عبداللہ کو ان جوابات سے بڑی تسکین ملی۔ وہ سوچنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں جو نہ تو کوئی بڑا عہدہ رکھتے ہیں دنیاوی نظروں میں، نہ ہی مال، نہ ہی کوئی زیادہ لوگ انہیں جانتے ہیں، مگر دلوں کی بیماریوں کا کیسا شافی اور مکمل جواب ہوتا ہے ان کے پاس۔